بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اور بدرود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سیدنا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیارے آقا کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار ہو وہ مجھے ناگوار ہے، جو اسے پسند ہو وہ مجھے پسند ہے۔ خاتون جنت پوری کائنات میں پیارے آقا سے شکل و صورت میں اور نبی پاک سے چال ڈھال میں، انداز میں، گفتگو میں، چلنے میں پیارے آقا سے سب سے زیادہ اگر کسی کو مشابہت تھی تو وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی اور اس کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ آپ پانی کی مشکیں اٹھا کر لاتی تھیں تو جسم پر بھی نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت مولا علی مشکل کشا نے حضرت بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، تم بھی اپنے لیے 1-2 غلام مانگ لو، کنیزیں لے آؤ تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ دیکھا کہ آپ کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہیں تو واپس تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ بی بی فاطمہ تشریف لائی تھی۔ نبی پاک خود تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی ہیں، استقبال کرتی ہیں، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی ہیں، تعظیم کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھاتی ہیں، اور جب خاتون جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی تو پیارے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی شہزادی کا ماتھا چومتے، کبھی ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے فاطمہ، تم آئی تھیں، کیا وجہ تھی؟ عرض کیا، حضور، وہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہیں، اور میں کام کاج کرتی ہوں تو ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ کیا شاندار تربیت کی اور کیا شاندار میسج دیا ہے ہم عورتوں کے لیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرو، جب کام کاج کر کے تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک اور روایت کے مطابق 33 بار سبحان اللہ، 35 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، آج شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ چل جائے گا کہ تسبیح فاطمہ ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو کہ بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ تو گویا جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت کی برکت سے ماں باپ پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ ایک نے عرض کیا کہ حضور کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو جنتی عورتوں کے سردار ہونے کی بشارت دی تھی اور ان کی خوشی اور ناراضگی کو اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی قرار دیا تھا۔ آپ کی شان میں بہت ساری آیات نازل ہوئیں اور بے شمار احادیث نقل کی گئی ہیں۔ نجران کے عیسائیوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مباہلہ ہوا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ کا نکاح امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جن سے جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن و حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے شدید محبت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام دونوں بیمار ہو گئے تو حضرت علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام اور ان کی خادمہ نے منت مانی کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت علی نے شمون جو خیبر کا یہودی تھا اس سے کچھ قرض لیا، ایک روایت کہ کام کر کے اجرت کے طور پر کچھ پیسے لیے اور ان تھوڑے سے پیسوں سے سحری کا افطاری کا اہتمام کیا۔
پہلے دن جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر آ کر ایک شخص نے آواز دی، اے اہل بیت محمد، میں بھوکا ہوں۔ سیدہ کائنات نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اور روٹی کے ساتھ جو کھانا پکا تھا وہ سارا اٹھا کر مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن روزہ رکھا، جو بچا تھا وہ پکایا۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، تو سارا پکا ہوا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر دیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، پھر سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ دے دیں، میں بھوکا ہوں، پھر سب کچھ اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ یوں 3 دن جب روزہ پانی سے افطار ہوتا رہا، منت پوری کرنے سے امام حسن اور حسین علیہ السلام شفا یاب ہو تو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے مرجھا گئے۔ حضرت علی علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت فاطمہ علیہ السلام کے چہرے بھی مرجھا گئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ یہ میری شہزادی بیٹی نے کتنی قربانی دی ہے، میرے شہزادوں نے 3 دن کیسے بھوک سے گزارے کہ اس اثنا میں جبرائیل علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے سورہ دہر کی آیت نازل فرمائی ہے، اللہ نے یہ آیت سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے لیے تحفہ بھیجی ہے، اس لیے جب انہوں نے نظر مانی تھی تو افطار کے وقت اللہ کی محبت میں کسی دن مسکین، کسی دن یتیم اور کسی دن قیدی کو کھانا دیتے رہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے سورہ دہر کی آیت تلاوت کی، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج اور یتیم کو، قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ خاتون جنت اتنی حیا والی، اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا، مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی کہ آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی، آپ کا جنازہ جب اس پہ لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھیں۔ ایک ہی بار مسکرائیں اس ڈولی کو دیکھ کر، جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ ایسی باپردہ خاتون جن کا ہم سب ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، پنجتن کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، سوچے کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، اس کی تمنا کریں، اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں۔ اہل بیت کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے۔ جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی بے پردہ نہیں گھومیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ خاتون جنت کا یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم تربت خاتون جنت پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔